جس میں جو ہے نا بیکار قسم کے سینز ہیں جو ٹریگر ہے، ایسی ٹی وی سیریز ہی نہ دیکھیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹی وی سیریز انتہائی گندی ہے، اس میں گندے سین. آئی ایم ڈی بی پہ جا کے ریٹنگ چیک کر لیا کریں، اس کی وہ پی جی ریٹنگ چیک کر لیا کریں، پیرنٹل وہ چیک کر لیا کریں سرٹیفکیٹ، ٹھیک ہے نا. نہیں دیکھنی، بات ختم. جتنی مرضی مشہور مووی ہے نہیں دیکھنی، کیونکہ میرا ایمان جو ہے نا وہ میرے لیے زیادہ میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اچھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، ڈاکیومنٹریز دیکھ سکتے ہیں. ہسٹری پہ میرا بڑا انٹرسٹ ہے، ہسٹری کی ڈاکیومنٹریز دیکھیں، یوزفل ڈاکیومنٹریز دیکھیں. ڈاکیومنٹری مووی دیکھ سکتے ہیں، ایک کیٹیگری ہے نا موویز کی، ڈاکیومنٹری مووی. تو ریپلیس کریں ان چیزوں کو ان سے، ٹھیک ہے. اس سے نفس امارہ آپ کا کافی کنٹرول میں رہے گا. اور پھر نفس امارہ کو کرب کرنے کا سب سے بہترین طریقہ وضو میں رہنا، ٹھیک ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. وضو میں جو انسان رہتا ہے بار بار وضو کرے، واش روم گئے وضو کر کے نکلا کرے، اس کو عادت بنا لیں، ٹھیک ہے. یہ عادت آپ کو جنت میں لے جائے گی. یہ وہ عادت ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ وضو کر کے 2 نفل پڑھا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال، جب میں جنت میں انٹر ہو رہا تھا تو بلال کے قدموں کی چاپ میرے ساتھ ساتھ تھی، کیونکہ وہ گھوڑے کی لگام حضرت بلال نے پکڑی ہوگی، ٹھیک ہے. یعنی ہی از ون آف دی ارلیسٹ مین ٹو انٹر جنہ. تو کیوں؟ تحیت الوضو، 2 نفل وضو کر کے 2 نفل، اس کو عادت بنا لیں. رات کو روٹین یہ اگر آپ بنا لینا، رات کو آپ دیکھیں آپ کی لائف میں کتنی چینجز آئیں گے. سونے سے پہلے وضو کریں، وضو کر کے 2 نفل پڑھیں، 2 نفل پڑھنے کے بعد سورہ ملک پڑھیں، سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھیں، سورہ سجدہ پڑھیں، اور آخری 2 آیتیں سورہ البقرہ کی پڑھیں. اس کے بعد اگر نیند نہیں آ رہی تو کتاب اچھی سی ریلیجس کتاب لے کر بیٹھ جائیں، مے بی سائنس آف دی آور، ٹھیک ہے نا. ابن کثیر کی دا بک آف اینڈ، ابن کثیر کی ہے، دارالاسلام سے بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس میں انہوں نے قرب قیامت کے سائنس ڈسکس کیے ہیں بہت، وہ لے کر بیٹھ جائیں، وہ پڑھیں، نالج پڑھیں. آپ دیکھیں آپ کو اتنی زبردست نیند آئے گی، آپ اتنا اسپرچل فیل کریں گے. وضو کی حالت میں سوئیں گے تو آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا، آپ کو فزیکل اسٹرینتھ ملے گی. یہ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی نماز میں بیماریوں کا علاج، صحیح حدیث ہے. ہر قسم کی بیماری. اگر میں ایک حکیم صاحب سے سن رہا تھا، ان کا کلپ سامنے آ گیا، انہوں نے کہا کہ اگر جو مرد تہجد کی نماز پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی اسٹرینتھ دیتا ہے کہ اس کی جنریشنز قیامت تک قائم رہتی. آپ سمجھ گئے ہوں گے کیسی اسٹرینتھ، ٹھیک ہے. جنریشن کیسے قائم رہتی، سیکشول اسٹرینتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایٹ اے سیم ٹائم 9 بیویاں تھیں. آپ کو کیا لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رائٹس نہیں پورے کرتے ہوں گے ان بیویوں کے؟ 9 ایٹ اے سیم ٹائم 9، ٹھیک ہے، بڑی بات. تو ان کی خوراک دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی، ان کی روٹین دیکھیں. تہجد کی نماز، آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے قیام، اس کے بڑے فائدے ہیں، اس میں بیماریوں کا علاج ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے بھی نفس امارہ بہت کرب ہوتا ہے. یہ تو سورہ مزمل میں ہے کہ قیام، تہجد کی نماز تمہارے نفس کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے. وہ یہی ہے، نفس امارہ کو کرب کرے گی نا یہ چیز جا کے. تو دیکھیں پریکٹیکل چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں میں نے، کرنے کو بہت کچھ ہے. اب آپ کا صرف کام یہ ہے کہ وہ چیزیں ہم نے اپنی روٹین کا حصہ کیسے بنانی ہے. تو ایک اور پریکٹیکل ایکٹیویٹی دے دیتا ہوں آپ کو جسٹ ٹو وائنڈ اپ، کہ سورہ العصر اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پوری روٹین بنائیں. کیسے؟ دیکھیں سورہ العصر میں 4 چیزیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں، سوائے نمبر 1 الا الذین آمنوا. ایمان آپ کی پریفرنس ہونا چاہیے. سرچ کریں ایمان ہوتا کیا ہے، فیتھ کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے فیتھ کا. کوئی بک پڑھیں، ٹھیک ہے، کہ فیتھ مجھے پتہ لگے. عقیدے کی کوئی کتاب پڑھ لی، لیکچر سن لیں. تھنگز دیٹ میٹر میری ایک سیریز ہے، اس میں میں نے اس پہ سیزن 1 میں میرے چینل پہ، اس میں میں نے ایمان پہ بہت ڈسکشن کی ہے، فیتھ پہ بہت زیادہ ڈسکشن کی ہے کہ یہ بڑھتا کیسے ہے، کم کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو پہلا کام کرنے والا یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین میں وہ اعمال لائیں جو فیتھ کو بڑھانے والے، نہ کہ کام کرنے والے. میوزک سے ایمان کو آگ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے. میوزک بریڈز ہپوکریسی ان دی ہارٹ، یہ ابن قیم کا کوٹ ہے اور بالکل صحیح. میوزک زیادہ سننے سے
ادھر ہپوکریسی آتی ہے, انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آج کل کا تو میوزک بنا ہی اس لیے سیٹنزم کی انڈسٹری کی طرف سے, وہ تو ٹیونز ہی ایسی ہیں کہ وہ آپ کو زنا کی طرف جو ہے نا وہ لے جاتی ہے وہ چیز آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے, تو اس کو اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے. تو ایسے اعمال جن سے ایمان گھٹتا ہے وہ نکالے جائیں, ایسے اعمال جن سے ایمان بوسٹ ہوتا ہے ان کو اوپر لایا جائے. ایک بردر ماشاءاللہ یوتھ کلب کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں, آج سے 2 سال پہلے وہ آئے تھے کہ انہیں او سی ڈی ہے, او سی ڈی سمجھتے ہیں, obsessive compulsive disorder, اور اتنا علاج کرا لیا تھا نہیں ٹھیک ہو رہا تھا, دوائیوں پہ دوائیاں, سائیکالوجسٹ. آج اس نے پچھلے ہی دنوں مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ جب سے میں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھنا شروع ہوں, دین کا کام کرنا شروع کیا ہے, بیزی ہوا ہوں, او سی ڈی ختم ہو گیا. یہ جو بیماریاں نا, او سی ڈی, میجر ڈپریشن, جنرلائزڈ انگزائٹی, یہ اللہ تعالیٰ مطلب ذکر میرے اپنے جو ہے نا انکل, ان کو کس ڈاکٹر کو ہم نے نہیں دکھایا, پرسنلی میں نے, میرے بہت کلوز ہیں, نہیں ٹھیک ہو رہی. جنرلائزڈ انگزائٹی تھی, پینک ڈس آرڈر تھا, پینک پڑتے تھے, اور ماشاءاللہ ابھی 1 سال بعد کہتے میں نے اللہ کے ناموں میں اسٹرینتھ فائنڈ کی ہے, ان کا ذکر کیا اللہ کے ناموں کا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے صحت دے دی, شفا دے دی. ٹھیک ہے, اس لیے مسلمان کے پاس تو اتنی پاورفل چیز ہے, اتنی پاورفل چیز ہے کہ جس دن آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ ذکر ہے کیا, تو آپ 1 منٹ بھی ذکر کے بغیر نہیں بیٹھیں گے.